یہ دن جو کاش کہ ہم ہر سال جو اس کو منا رہے ہوتے ہیں ایز اے سمبل آف پروٹیسٹ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ. اب 77 ایئرز ہو گئے ہیں اس آکوپیشن کو. تو میں اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ یہ کاش کہ ایسا بھی دن آئے ہماری زندگیوں میں جو اتنی قربانیاں ہیں کشمیری قوم کی, لاکھوں کشمیریوں کی, جو بھی فیض نقشبندی صاحب بھی بات کر رہے تھے اسٹیٹسٹکس کی. یہ بھی وہ اسٹیٹسٹکس ہیں جو بہت ہی کم ہیں, جو ایکچول جو لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو وہاں پہ شہید ہوئے ہیں, ریپ وکٹمز ہیں, کیونکہ اتنی زیادہ وہاں پہ انڈر رپورٹنگ ہے. متین صاحب آپ کو تو پتہ ہے. اور جس طریقے سے وہاں پہ پولیس اسٹیشن کوئی نہیں جا سکتا ہے, اگر کوئی جائے تو اس کی کمپلین نہیں رجسٹر ہو سکتی, کیونکہ کلر بھی منصف بھی ہر کوئی جو جج بھی ہے ہر کوئی وہ انڈیا ہی ہے وہاں پہ, چاہے وہ ڈریکونین لاس کے تھرو ان کو امیونٹی دی جائے. تو آج میں ایک چھوٹی سی ایک بات ہے, ایک آبزرویشن ہے. میں کل ایک آزاد کشمیر میں تھی اور ایک بہت بڑا وہاں پہ کشمیر کلچرل فیسٹیول تھا, اس کو انوگریٹ کیا. تو وہاں پہ مجھے جب بات کی میں نے اسٹوڈنٹ سے, تو میں آپ سے بھی یہی بات کہنا چاہتی ہوں کہ ایک کشمیریوں کا ایک مطلب کہ ایک سمبل, جس طرح ہر قوم کی ایک لینگویج ہوتی ہے کہ وہ کسی سے محبت کا اظہار جب کرتے ہیں یا پیار کرتے ہیں کسی سے بھی, تو جس طرح ایک آئی لو یو ورڈ ہوتا ہے انگلش کے اندر, یا مجھے محبت ہے, تو وہ ان کا ہوتا ہے بے لگی بلائی, مطلب کہ آئی ول ڈائی فار یو. تو یہ ان کی مطلب کہ محبت کی جو انتہا ہے, فنا ہونا, وہ کشمیری قوم نے وہ قربانیاں جو ہیں, جو پہلے الفاظ جب میں مقبوضہ کشمیر بھی گئی یا یاسین صاحب سے سنے یا جس سے بھی سنے, میں اپنی ساس سے سنے, تو وہ ان کے اندر سب میں اتنی شدت ہے, محبت ہے اپنی وطن سے, اپنی قوم سے, کہ اس کے لیے انہوں نے وہ قربانیاں دی ہیں. ہمیں پیلسٹینینز کی تو پھر بھی کوئی نہ کوئی خبر آ جاتی ہے, دنیا بھر میں رپورٹنگ ہو جاتی ہے, ان کے لیڈرشپ بھی ہیں, ان کی وائسز بھی جو ہیں وہ دنیا بھر کے اندر ہمیں ویزیبل کہیں نہ کہیں ہوتی ہیں. مگر کیا وجہ ہے کہ آپ کو یاسین صاحب نہیں نظر آئیں گے, شہید سعید علی گیلانی صاحب جو ہمارے پاس دنیا میں نہیں ہے, مگر یہ ہے کہ کبھی ان کو دنیا کے اندر نہیں دیکھا اس طرح کیمپین کرتے ہوئے, یا میر وائز عمر فاروق صاحب کو, شبیر شاہ صاحب کو, آسیہ اندرابی صاحبہ کو, کیونکہ ان کو اتنے ہماری جو بدقسمتی ہے ہماری تحریک کو اتنی زیادہ کرفیوز اور ریسٹرکشنز ہیں کہ ہماری آواز پوری دنیا میں سمجھتی ہوں اسرائیل سے بھی 10 گنا زیادہ. اگر ہماری پولیٹیکل وائس کی میں بات کری ہوں, میں یوز آف ویپنز کی بات اس وقت نہیں کری یا اٹراسٹیز کی بات نہیں کری, وہ بھی انتہا کی ہے اسرائیل نے, بٹ جو بات ہوتی ہے پولیٹیکل وائسز, پولیٹیکل فریڈم کی, یا میڈیا کوریج کی, یا پریس فریڈم کی, یا فریڈم ٹو اسپیک, اتنی گھٹن ہے وہاں پہ کہ اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. ابھی ریسنٹلی 5 اگست کے بعد جو پہلی دفعہ 10 سال کے بعد مقبوضہ کشمیر میں الیکشنز ہوئے ہیں, اس کے اندر بھی 50 لاکھ سے زائد تو گوسٹ ووٹرز انڈینز تھے جو آن لائن ووٹ کر رہے تھے, اور دوسرے جو چند جن کشمیریوں نے بھی ووٹ کیا وہ انہوں نے ووٹ اس لیے کیا کہ انہوں نے نگیٹ کرنا تھا جو مودی کی آرٹیکل 370 اور 35 ایک ہی بات ہے. اور اس کے اندر بھی جو سرویز آئے کہ 10 سال پہلے کے جو ووٹر ٹرن آؤٹ تھا اس سے بھی کم ہے, حالانکہ اس کے اندر انڈین ووٹر کی میجورٹی تھی. تو میں یہی کہنا چاہتی ہوں, جی آئی وڈ انگلش میں کہہ رہے ہیں, شیور آئی کین اسپیک ان انگلش از ویل. میں یہی آئی وڈ جسٹ لائک ٹو سے دیٹ دس از اے بگ ماکری آف ڈیموکریسی ان دا ورلڈ رائٹ ناؤ, دیٹ ان دا موسٹ ملٹرائزڈ zone in the world where you have 10 lakh Indian forces, where you have over 16 intelligence agencies operating over there, networks operating over there, you have draconian laws, and all the entire democratic political voices of Kashmiris are locked up, incarcerated in jails. And in this environment where abrogation of Article 370 has happened, 35A, and Kashmiris have become stateless, we are witnessing the so-called drama, a theatre of elections. And those elections where 15 diplomats from different countries, European countries, were over there, and India tried to project those poor diplomats as election observers. I mean, it is an insult to diplomacy, it's an insult to the portfolios of these diplomats, because it is not their mandate at all in any way whatsoever to come and to inspect elections and to give an observation as an election observer.
For that you only have to have the UN election observers or international world bodies, and Amnesty International was not there. Even our own Kashmiri media persons were not allowed to cover these farcical elections. What a sham it was. And then trying to tell the world that, we have done great work for Kashmiris, nobody has protested. It's the ghost voters who are coming out for the Kashmiris. So justice is impossible in Kashmir unless and until there is demilitarization, de-weaponization of the Indian occupation forces, release of Kashmiri political prisoners. And this is my message to the world also, that if they think that the Kashmiri people will accept any kind of bargain or formula on the struggle of Kashmiri people, we will blatantly reject it. We are the principal party. We have struggled for our right to freedom and self-determination. And if the voices of freedom and peace are silenced and hanged, like the Yasin Malik's case, the other Hurriyat leadership and others they're facing, so it is impossible for any kind of peace to happen in South Asia. उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर कोई भी ऐसा तासुर भी कोई देगा کہ کسی بھی قسم کی کوئی فارمولا کے تھرو کشمیریوں کا جو مسئلہ ہے ان کی امنگوں کے مطابق نہیں ہوگا, ہمیں وہ ایکسیپٹیبل بالکل بھی نہیں ہے. کشمیری قوم کو ہم نے جو اپنا خون دیا ہے, کشمیری قوم نے وہ حق خود ارادیت کے لیے دیا ہے. اور اگر میں حکومت وقت کو بھی یہ کہوں گی کہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز اچھی بات ہے, کشمیریوں نے کبھی جنگ کی بات نہیں کی, ہم نے امن کی بات کی ہے اور ہم ٹیبل پہ بیٹھنا چاہتے ہیں. مگر اگر انڈیا ہی اس ٹیبل کی ایک چیئر جو مین چیئر ہے اس کو وہ مان ہی نہیں رہا, جو حریت کی رہنما ہے, جو پورا کتنے ڈیکیڈ سے جو شملہ کے بعد سے لے کر اب تک بائیلیٹرل ٹاکس ہوتی تھیں, تو ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ٹریک ٹو ڈپلومیسی پوری دنیا میں ہوتی ہے, جنگوں میں بھی ہوتی ہے. مگر ہم لوگ جو آفیشلی جو موقف ہے کشمیریوں کا, اور پاکستان نے بھی ابھی ٹیبل کی ہے ریزولوشن, ریجیکٹ کیا ہے 27 اکتوبر کے ساتھ سالیڈیرٹی کی ہے جس دن انڈین آکوپیشنل فورسز وہاں پہ آئی تھیں. تو میں اللہ سے بس یہ دعا کرتی ہوں کہ یہ جو ظلم و ستم کا جو سلسلہ ہے, اللہ اس کو بند کرے اور ایک ایسی انوائرمنٹ کریٹ کرے کشمیری قوم کے لیے جس طرح پیلسٹینینز نے پوری دنیا میں ایک آواز اپنی جو اتنی اسٹرانگ کر لی ہے اپنی آزادی کے لیے, کہ چاہے جتنا بھی ان پہ ظلم ہو رہا ہے مگر گلوبل پبلک ان کے ساتھ ہے. تو گراؤنڈ پہ بھی میں چاہوں گی کہ پاکستان کے اندر بھی آزاد کشمیر میں, اور جو ہمارا کشمیری ڈائسپورا ہے, آئی ووڈ ریکویسٹ آر پاکستانی اینڈ کشمیری ڈائسپورا ٹو پلے اے پیوٹل رول, بیکاز دا مین ایشو از کہ اس کو انٹرنیشنلائز کرنے میں ہماری جو ویکنیسز ہیں دنیا کے سامنے, ہم اپنا کیس اتنا اسٹرانگلی نہیں پروجیکٹ کر رہے, ہمیں اس کو اور بھی شدت کرنی ہے. وی نیڈ کشمیر انوائز, وی نیڈ کم از کم 5 سے 10 سال کی ایک سالڈ کشمیر پالیسی جس کے تحت ہم دنیا بھر کے اندر UN کی قراردادوں کے مطابق اپنا مقدمہ لڑیں. اور ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اپیزمنٹ کی, کیونکہ مودی از بیکمنگ انپاپولر ان انڈیا. وہاں پہ بھی اس کو ڈیفیٹ ہو رہی ہے, وہاں پہ بھی اب کانگریس وہ بات کر رہی ہے کیونکہ عوام کی وہ بات ہے. حالانکہ وہ جب پاور میں آئیں گے ہمیں نہیں پتا وہ کیا کریں گے, جو ان کا ٹریک ریکارڈ ہے. مگر کشمیری قوم کی ریزنٹمنٹ جو ہے وہ انڈین الیکشنز میں بھی آئی ہے, وہ مقبوضہ جموں کشمیر کے الیکشنز میں بھی. ساری جو پپٹ وہاں پہ پارلیمنٹیرینز تھے, الیکٹیبلز تھے, جو محبوبہ مفتی, عمر عبداللہ, فاروق عبداللہ, انجینئر راشد, ان سب نے وہ بات کی جو حریت کی آواز ہوتی ہے. حریت کا جو نیریٹیو ہے وہ ہے اصل نیریٹیو, وہ عوام کا نیریٹیو ہے. اور وہ لوگوں کے سامنے آئے, انہوں نے کہا ہے کہ ہم ساری حریت کی قیادت کو ریلیز کریں گے, ورنہ تو لوگوں نے ان کو جوتیاں مارنی تھی. تو یہ ان ایکسیپٹیبل ہے انڈین اسٹیٹ کا نیریٹیو, یا آرٹیکل 370 کی ایکسیپٹنس اور 35A کا جو انہوں نے ایلیگل ایکشن لیا ہے. تو میں سب کو یہی کہوں گی کہ ہمیں ایک مل کے ایک جوائنٹ کاکس کی طرح ہم لوگوں کو مل کے ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی بنانی ہے, اور سارے فیسٹس کو ہم نے ایکسپلور کرنا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کرے, آج ہم دعا کریں کہ ایک دن آئے کہ یہ بلیک ڈیز ختم ہوں اور ہم خوشی کا جشن منائیں, اور جشن بھی آزادی, کیونکہ سب سے سپریم قربانیاں آزادی مانگتی ہے قوم کی. تو آئی تھنک جو میں نے شروع میں کہا ہے بے لگی بلائی, تو عشق ہے کشمیری قوم کو اپنی مٹی سے, اور اس کے لیے ہر کشمیری جو ہے انتہا کی قربانی دینے کو تیار ہے. بہت بہت شکریہ. یہ جو ایک
آپ سب لوگوں کو گرمی میں تھوڑی دیر کے لیے یہ جو ہے یہ کافی دیر سے بلکہ بیٹھنا پڑ رہا ہے، اور اس کی وجہ جو ہے وہ یہاں پہ پورا گرڈ جو ہے وہ اڑ گیا ہے، تو اس میں ہم یا آپ کچھ نہیں کر سکتے، اس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ آغاز میں سب سے پہلے تو میں جتنے میرے معزز مہمانان گرامی ہیں، چیئرمین کشمیر کمیٹی صاحب جہاں تشریف لائے ہیں، رانا قاسم نون صاحب، چودھری گلفراز خان صاحب ہیں جو کہ لارڈ میئر ہیں، آپ کو یہاں پہ خوش آمدید کہوں گی۔ چودھری یاسین صاحب آئے ہیں، ہمیشہ کی طرح سے ہماری ہر ایک کال کے اوپر، ہر ایک آواز کے اوپر لبیک کہتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ جناب فاروق رحمانی صاحب ہیں، مشال ملک صاحبہ تشریف لائی ہیں۔ اس کے علاوہ خاص طور پہ ذکر یہاں پہ ضرور کرنا چاہوں گی جو لبریشن سیل ہے اس کا، اور کشمیر لبریشن سیل کے جو ہمارے راجہ خان افسر صاحب یہاں تشریف فرمائے ہیں، ان کی پوری ٹیم کا، نجیب صاحب کا، اور اگر میں یہاں پر اپنی جو نیشنل پریس کلب کی کشمیر کمیٹی ہے اس کا ذکر نہ کروں تو یہ ساری گفتگو ادھوری رہے گی۔ ہمارے خالد گردیزی صاحب جو کہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ہیں، انہوں نے ذاتی طور پر جو ہے وہ اس کو انیشیٹ بھی کیا اور ساری دلچسپی لیتے ہوئے سارے انتظامات کیے ہیں۔ تو نیشنل پریس کلب کی پوری کشمیر کمیٹی جو ہے، جو کہ خالد گردیزی صاحب کی سربراہی میں کام کری، ان کو بھی مبارکباد پیش کروں گی۔ صدر صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، اظہر جتوئی صاحب، اور بٹ صاحب جو ہے وہ ہمیشہ پیچھے کارنر میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو بٹ صاحب آپ سب کا بھی بہت شکریہ، آپ لوگوں کی ذاتی دلچسپی نہ ہو تو شاید اس طرح کے ایونٹس کا انعقاد تو کیا، اس کے اوپر مزید بات تو کیا، اس کی کامیابی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ یہاں پر مختصر بات صرف یہ کروں گی جناب آپ سب کو خوش آمدید کہنے کے بعد، کہ 77 سال سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی، لیکن جنت کے اوپر تسلط جو ہے وہ اس وقت اس کافر کا موجود ہے، جس کے اوپر ہم آواز اٹھاتے رہتے ہیں، لیکن ہر بار جب ہم یہاں پر جمع ہوتے ہیں، سال میں کئی بار کشمیر کاز کے لیے، کشمیر کے لیے آواز اٹھانے کے لیے، تو شاید صرف اس طرح سے آواز اٹھانا کافی نہیں ہے، عملی طور پر جو ہے وہ ذرا زیادہ شد و مت کے ساتھ اور زیادہ زور کے ساتھ آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ابھی رحمانی صاحب نے کہا کہ ریجنل سطح پر، اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ یار ریجنل سطح پہ ہم بات کرتے رہتے ہیں، نیشنل سطح پہ بات کرتے رہتے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو اگر گھر سے آواز نہیں اٹھے گی تو باہر کسی کو کیا ضرورت ہے آواز اٹھانے کی؟ تو ہمیں گھر سے ریجنل سطح سے بات شروع کرنی پڑے گی، نیشنل سطح پر بات لے کے جانی پڑے گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ انٹرنیشنل سطح پر اپنی بات ثابت کر کے منوانی پڑے گی۔ آرٹیکل 370 کے نفاذ کے بعد اکثر یہ گفتگو ہم کرتے رہتے ہیں، ہم نے ایک بڑا سیمینار ابھی کچھ دن قبل ہی، لاسٹ منتھ ہی آئی تھنک کروایا تھا یہاں پر نیشنل پریس کلب میں۔ تو جب قانونی سطح پر مار دے کر اور قانونی سطح پر جو ہے وہ آئین میں تبدیلی کر کے کشمیر کاز کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی بلکہ پہنچایا جا چکا ہے، تو اس وقت کیا ہم سارے اکٹھے ہو کر آئینی طور پر اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اور آئینی طور پر اور قانونی طور پر جو ہے وہ اس کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے کوئی تحریک نہیں پیدا کر سکتے؟ حکومت وقت اس کے اوپر اگر انیشیٹو لے، اور ساری جو یہاں پر بیٹھی ہوئی قوتیں ہیں اور جو یہاں پر اس وقت موجود نہیں ہیں وہ بھی اگر سر جوڑ لیں، تو میرا خیال ہے کہ ایک توانا آواز بن کر ابھریں گے، اور وہ جو آواز ہے وہ بامقصد بھی ہوگی، اور اس کا آگے جو ہے وہ کوئی کنکلوژن بھی ہمیں نکلتا ہوا دکھائی دے گا۔ ایک بار پھر آپ سب کا بہت شکریہ، زیادہ وقت نہیں لوں گی کیونکہ گرمی بھی بہت ہے اور میرے بعد مقررین بھی موجود ہیں۔ ایک بار پھر آپ کا شکریہ۔ اور ہم انجی سروسز کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں جو وہ کشمیر کاز کے لیے دیتے آئے ہیں۔ میں آپ کو کشمیریوں کے عزم کے بارے میں ایک شعر سناتا ہوں۔ دنیا نے اپنے آپ کو بدلا گھڑی گھڑی، دنیا نے اپنے آپ کو بدلا گھڑی گھڑی، ایک اہل عشق ہیں کہ جو جہاں تھے وہیں رہے۔ تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ 1947 سے لے کر آج تک 77 ایئرس گزر چکے ہیں، ایک طویل زمانہ سفر کر چکا ہے، بہت ساری قومیں آزاد ہو چکی ہیں، لیکن جموں اور کشمیر کا یہ علاقہ جو 27 اکتوبر 1947 کو ہندوستان نے اپنے قبضے میں لے لیا،
اپنے تسلط میں لے لیا فورسیبلی، وہ ابھی تک اسی طرح ہے. حالانکہ اس کے حق میں درجنوں قراردادیں پاس ہو گئیں اور وعدوں پر وعدے کیے گئے. ہندوستان کی پارلیمنٹ نے، ہندوستان کے وزیر اعظم نے، بلکہ جس وقت فوجیں کشمیر میں داخل ہو گئیں 1947 میں، اس وقت کا سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ خود برٹش گورنر جنرل جو تھا وہ اس کی نگرانی کر رہا تھا. خود اس کے سوانح نگار کہتے ہیں کہ 26 اور 27 اکتوبر کی رات جو تھی کشمیریوں کے لیے شب سیاہ تھی. اسی رات دہلی کے ہوائی اڈے پر جس وقت ہوائی جہازوں کو میں سامان لادا جا رہا تھا، فوجی بھی جمع کیے جا رہے تھے. یہ کوئی 100 کے قریب جہاز تھے اور ان کی نگرانی پر خود گورنر جنرل آف انڈیا مامور تھا اور وہ کام کر رہا تھا. اور جب یہ سارا کام ختم ہو گیا، گورنر جنرل کو اطلاع ملی کہ اب فوجیں باقاعدہ سری نگر پہنچ گئی ہیں اور وہاں پر انکاؤنٹر شروع ہو گیا ہے، تو اس نے کہا اوکے اٹس ناؤ اوکے آئی ول گو ٹو ریسٹ. وہ واپس چلا گیا. بہرحال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیریوں کو بھیڑ بکریاں سمجھ لیا گیا تھا. صاحبہ میئر آف کیتھلے چودھری گلفراز صاحب، فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے پریزیڈنٹ جناب افضل بٹ صاحب، فاروق رحمانی صاحب، اور اسلام آباد پریس کلب کے صدر اظہر جتوئی صاحب، محترم فیض نقشبندی صاحب، اور انٹائر جو قابل احترام حریت کانفرنس کی قیادت ہے، اور اس پریس کلب کے جو منتخب اراکین ہیں اور دیگر جو ممبران ہیں، السلام علیکم. میں سب سے پہلے تو پریس کلب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج کی اس کشمیری عوام کے ساتھ سولیڈیرٹی کے لیے آج اس خوبصورت تقریب کا اہتمام کیا. اور میں ساتھ ہی جناب رانا قاسم نون صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ بھی اپنی تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کے یہاں جو ہے وہ تشریف لائے اور کشمیری عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے. آج کا دن جو ہے یہ نہ صرف آزاد کشمیر کے اندر، مقبوضہ جموں و کشمیر کے اندر، پاکستان کے اندر، بلکہ پوری دنیا میں بسنے والے کشمیری ایز اے بلیک ڈے آبزرو کرتے ہیں، اس لیے کہ آج کے دن ہندوستان نے جو ہے وہ اللیگلی مقبوضہ کشمیر کے اندر اپنی فوجیں اتاری تھیں اور وہاں اللیگل جو ہے وہ آکوپیشن کی تھی، قبضہ کیا تھا. اور تب سے جو ہے وہ کشمیری جو ہے وہ اپنا خدا رادیت کے لیے اپنی جد و جہد جاری رکھے ہوئے ہیں. ہمارا کیس بڑا سمپل اور اسٹریٹ فارورڈ ہے. ہمارے ساتھ it was the first Indian Prime Minister who pledged before the United Nations that we will give the people of the Jammu and Kashmir the right of self-determination through a free, fair and impartial plebiscite. And he very categorically said that we do not believe in forced marriages and forced unions. لیکن اس کے مرنے کے بعد جو ہے وہ ہندوستان کی تمام حکومتیں جو ہے اس سے ڈینائی کرتی رہی ہیں. لیکن آزادی جو ہے وہ ہمارا حق ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان جتنا مرضی جبر کر لے، جتنا مرضی جینوسائڈ کر لے، اٹراسٹیز کر لے، ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر لیں، ہماری قیادت کو پابند سلاسل کرے، کشمیری اپنا انشاءاللہ یہ حق آزادی حاصل کر کے رہیں گے. If the people of Britain can get the right of referendum whether to stay in the European Union or not, and if the people of Scotland can get the right of referendum whether they want to stay with the United Kingdom or not, then کشمیریوں کے ساتھ بھی جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، جو یونائٹڈ نیشنز کی کمیونٹی ہے، وہ جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. سامعین کرام السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں اپنے قائد محترم افضل بٹ صاحب کا بے حد مشکور ہوں، جنہوں نے
مجھے یہاں پر موقع فراہم کیا اور آپ سب کے ساتھ مل بیٹھنے کا موقع ملا۔ مجھے یقین کرنے سمجھ نہیں آ رہی میں کہاں سے شروع کروں، کہاں پر ختم کروں۔ میرا تعلق بھی صحافت سے ہے اور برطانیہ میں ایز اے میئر بھی مجھے اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی، اور میرے اوپر یاسین صاحب اور کافی لوگ اس چیز کو جانتے ہوں گے، کچھ پابندیاں بھی عائد ہوتی ہیں کہ میں ہر بات کھل کر نہیں کر سکتا، لیکن بحیثیت کشمیری مجھ سے رہا بھی نہیں جاتا۔ الحمدللہ ہم نے برطانیہ میں جہاں بھی موقع ملا ہے اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے۔ آج اگر اس محفل میں ہمارے بھائی جناب بیرسٹر عمران حسین ممبر آف پارلیمنٹ بریڈفورڈ ان کا نام نہ لوں تو میرے خیال میں ان کے ساتھ زیادتی ہوگی، کیونکہ انہوں نے ایک بار نہیں کئی بار جس کو مدر آف پارلیمنٹ کہا جاتا ہے وہاں پر کشمیر کے لیے آواز اٹھائی ہے، اور میں اپنے کشمیری بہن بھائیوں کو یہ یقین دلاتا ہوں، کچھ وقت کے لیے ہمارے اوپر بھی کچھ پابندیاں عائد ہوتی ہیں، کیونکہ میں کسی ایک کمیونٹی کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا۔ میرے لیے میری کنسٹیچوئنسی میں رہنے والی تمام کمیونٹی جو ہیں اس میں انڈین بھی ہیں اور بھی دیگر ممالک سے تعلق رکھنے والی ہیں، میں سب کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، لیکن میرے اندر جو خون ہے وہ کشمیر کا چل رہا ہے، جس کے حوالے سے جس کی وجہ سے میں اپنے آپ کو روکنے کے باوجود بھی نہیں روک سکتا۔ ایک طرف ہم بڑی عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، دوسری طرف ہمارے ہی بہن بھائی ظلم اور جبریت کی چکی میں پس رہے ہوں، تو ہم کیسے انجوائے کر سکتے ہیں؟ یقین کریں کہ میرے دوست، میرے استاد، سیاسی استاد برطانیہ میں اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے سابق لارڈ میئر عابد حسین جماعتی مرحوم، ہم دونوں نے کشمیریوں کے لیے ہمیشہ اپنی جیب سے، کبھی ہم نے کسی سے فنڈ نہیں لیا۔ ان کے فوت ہونے کے بعد ان کی سیٹ پہ ان کے صاحبزادے ہیں کونسلر محسن حسین جماعتی صاحب، وہ بھی میرے ساتھ اسی طرح جس طرح ان کے والد صاحب ہمارے ساتھ مل کر ہم جب بھی کوئی ایونٹ ہوتا ہے کشمیر کے حوالے سے، چاہے لندن میں ہو، کسی بھی برطانیہ کے کونے میں ہو، تو ہم ہمیشہ اپنی جیب سے، چوہدری صاحب کو پتہ ہے کہ وہاں کیسے کیسے قافلے لے کر جایا جاتا ہے، وہ بڑی مشکل ہوتی ہے، ہم کہیں کوچیں بھر کر لے کر جاتے ہیں اور اپنے خرچے پہ لے کر جاتے ہیں۔ ہم نے کبھی کسی سے چندہ نہیں لیا وہاں پر، اور نہ ہی ہم نے، ہماری کوئی کمیٹی ہے وہاں پر کہ جس شہر میں ہم رہتے ہیں، جو یاسین صاحب کا بڑا گہرا تعلق ہے اس شہر سے، وہاں پر کوئی کشمیر کے حوالے سے بدقسمتی سے کوئی کمیٹی نہیں بن سکی۔ بناتے ہیں پھر کچھ معاملات ہوتے ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، لیکن باقی شہروں میں ہیں کمیٹیاں جو ان کی فنڈنگ ہوتی ہے، سارا سسٹم ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ ہم نے اپنے بہن بھائیوں کے لیے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے، اور انشاءاللہ ہماری جب تک زندگی ہے، جب تک کشمیری بہن بھائی آزاد نہیں ہوتے، ہم اپنی کوشش کرتے رہیں گے۔ جہاں تک تعلق ہے فلسطینی مسلمانوں کا، ان کے لیے بھی ہم نے الحمدللہ بڑے پروٹیسٹ کرائے ہیں، اور ہمارے شہر میں سب سے بڑا پروٹیسٹ ہوا ہے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہمارے دنیا میں جہاں بھی مسلمانوں کے ساتھ ظلم و جبر ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، تو ہم ہمیشہ آواز اٹھاتے ہیں، لیکن
سب سے پہلے اپنے گھر کی بات کرنی چاہیے. کشمیر ہمارا گھر ہے, کشمیر ہمارا وطن ہے. ہم دنیا کے کسی کونے میں بسے ہیں, لیکن ہمارے دل اپنے ملک کے واسیوں کے ساتھ کرتے ہیں. پاکستان یا کشمیر میں کوئی بھی آفت آ جائے, کوئی بھی مسئلہ بن جائے, تو برطانوی اوورسیز جتنے بھی ہیں وہ یقین کریں اپنے زیور تک بیچ کر ہماری ماں بہنیں وہ اپنے بہن بھائیوں کی خدمت کرتے ہیں. ان کی جو نقصان ہوتے ہیں ان کے آزادی کے لیے جتنی بھی جدوجہد ہوتی ہے, یقین کریں ہم نے خود دیکھا ہے. جو زلزلہ آیا تھا وہاں پر ہماری ماں بہنوں نے اپنے زیورات اتار کر دے دیے تھے کہ ان کی مدد کریں, ان کو سیٹل کریں. برطانیہ میں ہوں یا دنیا کے کسی کونے میں اوورسیز ہوں, وہ ہمیشہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں. آج اس موقع کی مناسبت سے, کیونکہ میں اوورسیز اسپیشلی برطانیہ اور بالخصوص میری جو کنسٹیچوئنسی ہے کیتلی کہ کشمیریوں اور پاکستانیوں کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں, تو میرے قائدین ہیں جو یاسین صاحب بھی موجود ہیں, چیئرمین کشمیر کونسل صاحب بھی موجود ہیں. تو میں اس موقع کی مناسبت سے میں ان سے بھی ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جو ہمارے اوورسیز ہیں وہ اس ملک کے لیے ریڑھ کی ہڈی رکھتے ہیں. ان کے بہت سارے مسائل ہیں, ان کے لیے بھی کوئی ایسے کوئی سیل بنائے جائیں یا کوئی ایسی جگہ ان کے لیے بھی کوئی ایسے کام کیے جائیں جو ہمارے مسائل ہیں. یقین کریں ہمارے جو رابطے ہیں وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں. میرے خیال میں ہمارے بعد جو ہماری آنے والی نسل ہے وہ اس ملک میں شاید نہ آئے, جو ہمارے لیے بڑے دکھ کی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہم آتے ہیں ہمارے جائیدادوں کے مسائل ہوتے ہیں, اور بھی کافی سارے مسائل ہوتے ہیں. جب ہم یہاں آتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کے ساتھ آتے ہیں. ابھی میں بھی اپنے بچوں کے ساتھ ہوں, میرا بیٹا بھی یہاں موجود ہے, چھوٹا بیٹا, بڑا بیٹا کسی اور تھا. ہم بچوں کے ساتھ آتے ہیں, اپنے بچوں کو ساتھ لاتے ہیں. جب ہم یہاں آ کر بچوں کو گھمانے کے لیے لاتے ہیں, یہ بڑے خوش ہو کر آتے ہیں وہاں سے. یہاں پر آ کر جب ہمیں پرابلم پڑتی ہیں اور ہماری جائیدادوں پہ قبضے ہو جاتے ہیں یا کوئی اور مسائل ہوتے ہیں, تو ہم جب پریشان ہوتے ہیں تو یہ بچے کہتے ہیں کہ چھوڑیں ان چیزوں کو, ہمیں ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں, واپس چلیں. محترم افضل بٹ صاحب, پریزیڈنٹ پریس کلب اظہر جتوئی صاحب, محترمہ نیر علی صاحبہ, سیکرٹری جنرل خالد گردیزی صاحب, محترمہ مشال ملک صاحبہ, محترم چودھری یاسین صاحب, لارڈ میئر چودھری گلفراز صاحب, فیض بخش نقشبندی صاحب, فاروق رحمانی صاحب. آج ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو آج اس مجلس کا انعقاد ہوا ہے تو یہ 77 سال کے ظلم, جبر, صوبتیں جو برداشت کر رہی ہیں, حریت کی لیڈرشپ, نوجوان, خواتین, ہمارے کشمیری برادرن, تو اس سلسلے میں ہم یوم سیاہ منا رہے ہیں. سب کانٹیننٹ میں, ساؤتھ ایشیا میں اس وقت تک امن نہیں آ سکتا جب تک کشمیر کا مسئلہ یونائٹڈ نیشن ریزولوشنز کے مطابق اور یو این سیکیورٹی کونسل کے جو ریزولوشنز ہیں اور وہاں پہ ان کی دھجیاں اڑا دی گئی. یہ سب سے پرانا مسئلہ ہے یو این کے ایجنڈا پر, لیکن اقوام عالم کی بے حسی ہے, اتنی بے حسی کہ جو آج غزہ میں ہو رہا ہے 77 سال سے وہی کشمیری بھگت رہے ہیں. ہم یوم سیاہ مناتے ہیں, ہم کنڈیم کرتے ہیں مودی سرکار کو, اس کے نیفیریس ڈیزائنز کو, اور انشاءاللہ یہ جو
تسلسل ہے جد و جہد آزادی کا، تحریک آزادی کا، کشمیر کا، یہ انکمپلیٹ ایجنڈا ہے پاکستان کے قیام کا. جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوتا پاکستان کا مکمل ہونا، تکمیل ہونا ابھی باعث انتظار ہے. جو انڈین ملٹری ریپریشن ہے وہاں پہ، جو ڈیموگرافک انجینئرنگ ہو رہی ہے، جو ڈیموگرافک پوزیشن کو چینج کیا جا رہا ہے، اور جس طرح کلچرل، ریلیجس، سیولائزیشنل aggression is going on in illegal Indian occupied Jammu and Kashmir. بدقسمتی یہ ہے کہ جتنا میڈیا کوریج انلیگل انڈین آکوپائڈ کشمیر والے کرتے ہیں، ہمارے ہاں کا میڈیا تھوڑا شائی ہو جاتا ہے اس نیشنل کاز پہ، جو نوبل کاز ہے، جو کور ایشو ہے ہمارا. جنگیں لڑ چکے ہیں ہم اس کشمیر کے حصول کی خاطر. ہمارے میڈیا کو چاہیے، سارے سینئر پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے بھائی بیٹھے ہیں، کہ کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کریں، میکسیمم کوریج دیں. اس پہ ہم لگے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ود ان کپل آف منتھس اتنی تبدیلی ہوگی پاکستان میں کشمیر کے حوالے سے، آپ سوچ نہیں سکتے کہ جس تیزی سے ہم نے کام کیے اور کرتے چلے جا رہے. اس میں جو پرسوں ہم نے کیا ہے کہ سیکرٹری ایجوکیشن کو بلایا ہے، سیکرٹری انفارمیشن کو، پیمرا کے چیئرمین کو، سب کو بلایا ہے، فورن افیئرس کے لوگوں کو، اور اس میں ہم نے واضح کہا ہے کہ یہ کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کرو گے. اور اس میں ہم نے اسٹوڈنٹس کے لیے ریفیوجی کیمپ کے حوالے سے، جو مشال ملک صاحبہ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ان کے لیے، تو ہم نے ان کے بچوں بچیوں کے لیے اسکالرشپ اپروو کرا دی. اب کشمیری بچے اور بچیاں اسکالرشپ پہ یہاں نسق میں، فاسق میں کوالٹی ایجوکیشن لیں گے. اس کے بعد جتنی یونیورسٹیز ہیں پورے ملک میں، بھلے وہ پبلک سیکٹر میں ہوں، بھلے پرائیویٹ سیکٹر میں ہوں، ہر جگہ کشمیر اسٹڈی سینٹر بنے گا، کشمیر چیئر کا قیام عمل میں آئے گا. تو یہ دیز آر آور اچیومنٹ ود ان ویری شارٹ اسپین آف ٹائم. ہمیں چاہیے کہ جب تک کوئی مربوط کمپوزٹ قسم کی کشمیر پالیسی نہیں بنتی اور ایک نیشنل لیول کا ہمارا کنسنسس سے نیریٹو بلڈ نہیں ہوتا کشمیر پر، پھر ہم پیچھے ہی رہ جائیں گے. یہ اشد ضرورت ہے نیریٹو بلڈ کرنا، اور ایک کنسنسس کے ساتھ، اور پھر لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہمیں ایوالو کرنی ہے کشمیر پالیسی کے حوالے سے. جتنا ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، جینوسائیڈ ہے، اٹورسٹیز ہیں انڈین پیراملٹری فورسز کی، جس طرح بتا رہے تھے کہ 10 لاکھ سے زیادہ وہاں انڈین ملٹری ہے، دندناتے پھرتے ہیں، اور ان کو پولیس کی پاور دے دی گئی ہے کہ جس کو اٹھا لیں، جس کو مار دیں. ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہیں، ریپس ہیں، تہذیب ہے خواتین کی. 4000 سے زیادہ حریت کے جو لیڈرز ہیں ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے. یہ جو حال ہی میں فراڈولنٹ الیکشن ہوا ہے، فارسیکل الیکشن ہوا ہے، شیم الیکشن ہوا ہے، انڈیا نے دنیا کو آنکھوں میں دھول جھونکنے کی ناکام کوشش کی ہے. ہم مذمت کرتے ہیں اس الیکشن کی، جہاں 50 لاکھ باہر سے آ کے بندوں کا ڈومیسائل بنایا جا رہا ہو. سب کچھ ہونے کے باوجود this is a great slap on the face of the democracy in illegal occupied Jammu and Kashmir. بیک لیش ہوا ہے وہاں پہ پبلک کا بہت زیادہ. جنرل الیکشن کچھ مہینے پہلے انڈیا میں ہوا، 1 سیٹ بی جے پی نہیں لے سکی جموں اینڈ آکوپائڈ کشمیر سے.
अब आप ये देखें कि ये 90 का हाउस है, 42 सीट्स ले गई है नेशनल कॉन्फ्रेंस अब्दुल्ला वाले, और कुछ 4 के करीब महबूबा मुफ्ती साहबा ने ली है, और 29 बीजेपी ने ली है, 6 इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ली। हालात ये है कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में है, ये पार्टी के 3 चीजें उनके मैनिफेस्टो में थी, बाबरी मस्जिद को शहीद करना है, और कश्मीर का स्टेटस वापस लेना है, उसकी एनेक्सेशन कर रही है जबरदस्ती इंडियन में यूनियन टेरिटरीज के हवाले से, और तीसरा है सिविल कोड तब्दील कर रहे हैं, फैमिली लॉज इंडिया में, और उसके बाद इंडिया विल बी डिसइंटीग्रेटेड, राइट डाउन ऑन द वॉल। लेकिन इन तमाम ड्रामों के बावजूद फारूक अब्दुल्ला हो, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो, उन्होंने एक स्लोगन पे इलेक्शन लड़ा है और इतनी सीटें निकाल गए और गवर्नमेंट फॉर्म कर ली कि हम रिवाइवल करेंगे 37A और 35A और 30 आर्टिकल 370 का। अवाम ने उनको वोट रिवर्सल के लिए दिए है कि हमारा स्टेटस बहाल होगा, हमारी रियासत है, हमारा कल्चर है, हमारा अलहदा मजहब है, हमारी एक शनाख्त है दुनिया में कश्मीरीज के हवाले से। अब मुझे नहीं पता वो आगे क्या करेंगे, लेकिन स्लोगन यही था। उसके बाद हमारी जद्दोजहद आज़ादी कश्मीर के हवाले से तो हमेशा चलती रहेगी, और आप ये देखें कि पाकिस्तान has always supported to Kashmiri brethren, to Kashmir cause, politically, morally and diplomatically, और इसको हम मजीद बेहतर करेंगे। आप ये देखें कि यूनाइटेड नेशन में रिसेंटली लास्ट मंथ हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ ले गए और उन्होंने कश्मीर का मुकदमा खूब अंदाज में लड़ा। हम उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं कि वो इस अहम मौके पर नेशनल प्रेस क्लब की दावत पर तशरीफ़ लाए, और इस सिलसिले में कासिम नून साहब का बहुत शुक्रिया, वो तशरीफ़ लाए और मसला कश्मीर के इस अहम मौके पर उन्होंने अपने ख्यालात का भी इज़हार करना है, और यही टाइम है कि जब हम मसला कश्मीर के लिए आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। इसके साथ साथ चौधरी यासीन साहब, फ़ारूक रहमानी साहब, निशार मलिक साहबा, लॉर्ड गुलफराज साहब, फैज़ नक्शबंदी साहब, राजा खान अफसर खान, सरदार नजीब उल गफूर साहब, और उसके साथ साथ हमारे चेयरमैन कश्मीर कमेटी खालिद बदरी साहब का शुक्रिया। और सबसे बढ़कर मैं अपने कायदे सहाफ़त अपने मोहसिन अफजल भट्ट साहब का शुक्र अदा करूँगा कि अफजल भट्ट साहब के ही ये वतीरा रहा है। उन्होंने न सिर्फ सहाफ़ी के हकूक़ की जंग लड़ी है, उसके साथ साथ मसला कश्मीर पर भी हमेशा आवाज़ बुलंद की है। मसला कश्मीर के हवाले से उन्होंने हमेशा जब भी कभी कोई मौका आया है, उन्होंने कश्मीर के हवाले से नेशनल प्रेस क्लब को भी साथ लेकर चले और ये आवाज़ बने। तमाम दोस्तों का मैं शुक्र अदा करूँगा, और ये एक वाज़ेह करना चाहूँगा कि नेशनल प्रेस क्लब जहाँ आज़ादी सहाफ़त का किला है, वहाँ ये मसला कश्मीर के हवाले से आवाज़ बुलंद करने के हवाले से भी उन्होंने हमेशा अपना किरदार अदा किया है और बेस कैंप के तौर पर किरदार अदा किया है। और ये हम आइंदा भी यही तवक्को भी रखेंगे कश्मीर के कायदीन से, कश्मीर के रहनुमाओं से, जब कभी वो कश्मीर के हवाले से कोई प्रोग्राम करना चाहें, जब कभी वो कश्मीर के मसले को उजागर करना चाहें, तो नेशनल प्रेस क्लब का प्लेटफार्म उनके लिए हाजिर है। और इसी उम्मीद से कि अगर इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा, इंशाअल्लाह एक न एक दिन हम आज़ादी कश्मीर का जो ख्वाब है वो ज़रूर हम पूरा करके दिखेंगे। सबसे पहले मैं नेशनल प्रेस क्लब और लिबरेशन सेल की मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस हसास मसले को आज यहाँ टेकअप किया। इसके अलावा पीर पार्टी के प्रेसिडेंट, मैं समझता हूँ कि जो यासीन साहब को तो आप लोग शायद यहाँ जानते हैं, मैं एक छोटा सा वाक़या ज़रूर इनके हवाले से बयान करना चाहूँगा कि अनफॉर्चुनेटली आपने देखा होगा कि गुज़श्ता 4-5 माह पहले ऐसे लगता था कि जैसे, एक मिनट बेटा, हेलो,
4-5 माह पहले ऐसे लगता था कि जैसे कश्मीरियों ने पाकिस्तान के साथ अपना रिश्ता रिवाइज करना शुरू किया है। ये रिश्ता कमज़ोर हो गया है और ख़ास तौर पर एक प्रोपेगेंडा कैंपेन थी कि शायद ओवरसीज़ कश्मीरी जो बरतानिया में 12 से 15 लाख से करीब हैं, उनकी अक्सरियत जो है वो अब पाकिस्तान से दूर हो गई है। 2 माह पहले जब चौधरी यासीन साहब बरतानिया गए और 1 हफ्ते के अंदर इन्होंने कोई 1.5 दर्जन प्रोग्राम किए बड़े शहरों में, और कोई प्रोग्राम को 1,500-2 हज़ार से कम नहीं था। इन्होंने एक ही बात की कि अगर मेरे प्रोग्राम में आना है तो आपके दाएं हाथ में पाकिस्तान का परचम होना चाहिए, आपके दूसरे हाथ में कश्मीर का परचम होना चाहिए और पार्टी का परचम होना चाहिए। तो इसलिए अगर मैं, उन्होंने कहा मैं मुनाफिकत नहीं कर सकता, मैं पहले पाकिस्तानी हूँ कि मेरे बाप ने मकबूजा कश्मीर से हिजरत इसलिए की थी कि मैंने पाकिस्तान का हिस्सा बनना है, तो मैं अपने बाप के ख्वाब को कैसे छोड़ सकता हूँ। और इन्होंने बड़ा अच्छा पैगाम ये भी दिया, इन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि पाकिस्तान कमज़ोर है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल कमज़ोर है, तो क्या आपकी धरती माँ कमज़ोर हो तो उसका रिश्ता मजबूत करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। तो बहरहाल इन्होंने एक ऐसी कैंपेन की 1.5-2 हफ्ते के दौरान कि पता चला कि वो सब सोशल मीडिया पे एक ड्रामा था जो लगता था कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इतना मॉब आ गया, हर जगह पाकिस्तान के परचम लहरा रहे थे। मुझे रियली कासिम नून साहब आपकी गुफ्तगू सुनकर बहुत इत्मीनान हुआ कि आम तौर पे हम समझते हैं कि जो कश्मीर के करीब करीब रहने वाले इलाके हैं, वहाँ के जो अरकान असम्बली होते हैं उन्हें ज़रा कश्मीर इशू का पता होता है, लेकिन आपने जिस अंदाज में एज चेयरमैन कश्मीर कमेटी जो नए इनिशिएटिव अनाउंस किए हैं, जो आज से पहले नेशनल असम्बली में नहीं लिए गए थे, मैं उस पर भी आपका शुक्रगुजार हूँ। और इसी तरह यहाँ मेयर केतले यहाँ मौजूद हैं, चौधरी गुलफराज साहब, मैं इनकी कश्मीर कमिटमेंट में दाद देता हूँ। इन्होंने 27 अक्टूबर को उधर से यहाँ परचम लहराना था, लेकिन ये पाकिस्तान आ गए, इनकी शादी है। तो आज सुबह मैंने सेरी के टाइम में इन्विटेशन भेजा तो मैंने कहा आप आ सकते थे। इन्होंने कहा जी कश्मीर का इशू है तो इसमें तो ना कोई प्रोटोकॉल है ना कोई वक्त की पाबंदी है, आप मुझे एट 11th आवर भी कहेंगे तो मैं आऊँगा। इन्हें हमने 11:45 बजे का टाइम दिया था, ये 11:45 बजे पार्किंग में पहुँचे थे। हम लेट आए लेकिन ये वक्त से पहले आ गए थे। तो इसी तरह मिशाल मलिक साहब यहाँ मौजूद हैं, फ़ारूक रहमानी साहब मौजूद हैं, फैज़ नक्शबंदी साहब मौजूद हैं। जितने लोगों ने यहाँ कंट्रीब्यूट किया, मैं समझता हूँ कि ये हमारी कमिटमेंट है कि जब तक हमारी सांस और रूह का रिश्ता बरकरार है, जब तक हमारे जिस्म में खून की आखिरी बूंद बाकी है, हम कश्मीरियों के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। अभी दुआ से पहले मैं एक मरतबा फिर तमाम मौजूद मेहमानों का, नेशनल प्रेस क्लब की इंतजामिया का और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो भी हमारे दोस्त हैं उनका थैंक यू करता हूँ कि वो हमेशा हमारी वॉइस को रेज करते हैं। फारूक रहमानी साहब से गुजारिश है कि वो दुआ फरमाएं आज़ादी कश्मीर के लिए और शोधाए कश्मीर के लिए और शोधाए पाकिस्तान।